قال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے عظیم الشان مقاصد میں سے کچھ اہم مقاصد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جو عظیم الشان عبادت ہم مسلمانوں پر واجب کی ہے، اس کے عظیم الشان مقاصد ہیں، اور ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور یہ بغیر روزے کے ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے روزہ واجب ہے کہ یہ بھوک پیاس، اس سے کوئی اللہ کو فائدہ نہیں ملتا، بلکہ بھوک پیاس کے ذریعے سے انسان قربانی دیتا ہے اور اپنی ذات کی محبت کو اللہ کی محبت میں فنا کرتا ہے کہ میرے مالک، میں بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، مگر تیرے حکم کی وجہ سے میں برداشت کر رہا ہوں، بھوک اور پیاس کو تیری محبت میں، تیرے عشق میں برداشت کر رہا ہوں۔ تو اگر روزے کے اسرار ہم سمجھ لیں تو یقیناً ہمیں محبت خدا ملے گی، مگر صرف بھوک اور پیاس روزہ نہیں ہے۔ روزہ اس حقیقت کا نام ہے کہ ساتوں اعضاء روزے سے رہیں۔ یہ صرف پیٹ کا روزہ ہے کہ کچھ نہ کھائیں نہ پئیں، اور نماز فجر سے لے کر مغرب تک یہ ایک روزہ ہے، جبکہ مومن دن میں 7 روزے رکھتا ہے، یعنی آنکھ بھی گناہ نہ کرے یہ آنکھ کا روزہ ہے، زبان بھی گناہ نہ کرے یہ زبان کا روزہ ہے، ہاتھ بھی گناہ نہ کریں یہ ہاتھ کا روزہ ہے، کان بھی اسی طرح سے، پاؤں بھی، اعضاء نکاح بھی۔ تو مومن ایک دن میں 7 روزے رکھتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ؟ انسان کا ارادہ پہاڑوں سے مضبوط ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے خود کو بچا لیتا ہے اور گزشتہ گناہوں پہ استغفار کرتا ہے۔ اور اس سے بھی بلند روزے کے جو راز و رموز ہیں، اسرار ہیں، کہ نہ صرف 7 اعضاء پاک ہو جائیں بلکہ ہمارے خیالات بھی پاک ہو جائیں، کیونکہ بیان کیا گیا کہ خیالات کی 4 قسمیں ہیں۔ کچھ خیالات ربانی الہی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ خیالات شیطان ملعون کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیاطین انسانوں کی شکل میں بھی ہیں، جنوں کی شکل میں بھی، اور کچھ خیالات نفس امارہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس امارہ بھی شیطان کا ساتھی ہے، گناہ کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اور کچھ خیالات روح امری کی طرف ہوتے ہیں، اور روح ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں شناخت ہو کہ یہ خیال جو آ رہا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، یہ روح کی طرف سے ہے یا نفس امارہ کی طرف سے ہے۔ کبھی انسان کم علمی کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے، مثلا بہت زیادہ عبادت کی تو شیطان آ کے کان میں کہتا ہے اب تو نے جنت کی قیمت ادا کر دی، اب تو جنت کا مستحق ہو گیا۔ یعنی اس انسان بیچارے کو عجب میں اور تکبر میں مبتلا کرتا ہے،
جبکہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عجب سے، یعنی ناز کرنا اپنی عبادتوں پہ، یا تکبر سے اپنی عبادتوں پہ تکبر کرنا، یا ریاکاری کے دکھاوے کی عبادت، یا سمعہ یعنی لوگ آپ کی تعریف کریں اور آپ خوش ہو جائیں، ان چاروں چیزوں سے انسان کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ ان عجب میں، تکبر میں، ریاکاری میں، سمعہ میں ہم کیوں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ذات کی محبت موجود ہے۔ پہلے بھی درس میں عرض کیا گیا کہ اگر آپ اپنی ذات کی محبت کو ختم کرتے ہیں تو ہزارہا صفات شیطانی ختم ہو جائیں گی، ہزارہا صفات حیوانی ختم ہو جائیں گی، کتنی خباثتوں نجاستوں سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ یہ آسان طریقہ ہے تزکیہ نفس کا، یہ آسان طریقہ ہے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کا، کہ اگر یہ میں ختم ہو جائے تو ساری صفات خبیثہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلا میں نے حکم دیا، آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ بیٹے پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ میں کی وجہ سے۔ بیوی پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ میں کی وجہ سے۔ میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا۔ میں اور میری، یہ حب ذات ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا امام بارگاہ ہے، ہاں یہ میرا عہدہ ہے۔ عہدے کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ میں کی وجہ سے۔ مقام پرست کیوں ہے؟ میں کی وجہ سے۔ شہرت پرست کیوں ہے؟ میں کی وجہ سے۔ تمام خباثتوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے میں کی وجہ سے۔ اب ایک ایک خبیث صفت کو ختم کرنا بہت لمبا راستہ ہے، بہت وقت چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ میں کو ختم کریں، حب ذات کو ختم کریں، لو آف سیلف کو ختم کریں، ساری خبیث صفات ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کو کس میں ختم کریں؟ اللہ کی محبت میں، فنا فی اللہ جسے کہا جاتا ہے، فنا ہو جائیں اللہ کے عشق میں، فنا ہو جائیں عشق اہل بیت میں۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اہل بیت کی مودت اس لیے واجب ہے تاکہ حب ذات کو ختم کر کے ہم حب اہل بیت حاصل کریں۔ اپنی ذات کی محبت کو عشق مولا حسین میں فنا کر دو، اپنی ذات کی محبت کو عشق مولا علی میں فنا کر دو، اپنی ذات کی محبت کو عشق پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا کر دو۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کیا ہے؟ یہ بھی در سے فنا ہے۔ تکلیف برداشت کر رہے ہیں نا، کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ بھوک برداشت کر رہے ہیں نا، کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ یعنی اپنی ذات کو تکلیف دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حب ذات اسی طرح سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ عظیم الشان عبادت ہے۔ اگر خدا توفیق دے آپ کو، ہم کو، کہ ماہ مبارک رمضان تک محدود نہ رہیں اور اس حب ذات کو ختم کرنے کا سلسلہ جاری رہے، سوائے ان ایام کے جہاں روزہ حرام ہے، مثلا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور اسی طرح سے عاشور کے دن بھی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اگر ان دنوں کے علاوہ کوئی سال بھر روزہ رکھے اور اس کا روزہ صرف بھوک پیاس نہ ہو، ساتوں اعضاء کی طہارت بھی ہو اور خیال کی طہارت بھی ہو، اور جو مولا علی نے فرمایا ان ربکم اللہ کہ یہ آیت سخریہ تینوں آیتیں 70 مرتبہ بھی پڑھیں تو یقین جانیے
یقین جانیے کہ ایسی نعمت اللہ پاک عطا فرمائے گا جس کے بارے میں ہم گنہگار لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم کسی کی محنت کو برباد نہیں کرتا۔ مثلا اگر ایک عظیم الشان نام سنا ہوگا حضرت آیت اللہ سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک ولی خدا تھے، صاحب کرامت عالم تھے۔ نجف میں ان کی قبر مبارک پہ ضرور جائیں، زیارت کریں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اہل بیت کے غلاموں کی کرامتیں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یا اولیاء خدا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو شاگرد پریشان ہوئے کہ آپ جیسے ولی خدا سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اب بتائیے ہم کس کے شاگرد بنیں، کہاں جائیں؟ تو انہوں نے ہمدان میں ایک عالم دین، ایک آیت اللہ کا نام بتلایا، آیت اللہ فلاں ہمدانی کے پاس جائیں۔ شاگردوں نے پوچھا وہ کن کے شاگرد تھے؟ انہوں نے یہ ولایت کرامت کے دروس، یہ ریاضتیں کن سے حاصل کی، ان کا استاد کون تھا؟ تو عجیب جواب دیا کہ ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ کہ یہ کیسے ممکن؟ کہا انہوں نے یہ ولایت اور کرامت اور ریاضت کے دروس ڈائریکٹ اللہ پاک سے لیے۔ سارے شاگرد حیران ہو گئے کہ ایک انسان، معمولی سا انسان، خطا کار انسان، کیا ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد بن سکتا ہے؟ کہا جی ہاں بن سکتا ہے۔ کہا وہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا وہ سال بھر روزے سے رہتے ہیں۔ کوئی انسان بھی اگر اللہ کی خاطر سال بھر بھوک اور پیاس سے رہے، واجب کے علاوہ 11 مہینے مستحب روزوں کو رکھے، تو اللہ پاک اسے اپنا شاگرد بناتا ہے اور اسے وہ درس دیتا ہے جس سے اس کا پورا وجود نورانی ہو جاتا ہے۔ ایک صفت ان کے اندر یہ ہے کہ وہ سال بھر روزے سے ہیں، اور دوسری صفت انہوں نے حب ذات کو ختم کر دیا۔ یہی سب سے اہم چیز ہے، حب ذات، لو آف سیلف، میں اور میری کو ختم کر دیا، تو یقیناً تمام خبیث صفات آپ سے دور ہو گئیں اور تمام نورانی صفات آپ کے قدم چومنے لگیں گی۔ یہ آیت اللہ ہمدانی کے لیے ملتا ہے کہ ایک ان کے شاگرد تھے جو باغی شاگرد ہو گئے اور جا کے ان کے خلاف بہت جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے۔ دوسرے بھی ان کے شاگردوں نے کہا کہ یہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، تہمت لگا رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں۔ جیسے ان کے شاگرد میں حضرت آیت اللہ دستغیب شہید بھی موجود تھے۔ انہوں نے شاگردوں کو منع کیا، نہیں کسی کو حق نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے۔ پھر اسی شاگرد نے آ کے معافی مانگی، اور وہ باغی شاگرد پھر معافی مانگنے کے بعد پھر وہی حرکتیں کرنے لگے۔ پھر شاگردوں نے کہا صاحب یہ فتنہ کر رہا ہے، یہ آپ کی شخصیت کو خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، شاگردوں کو جمع کر کے کہا کہ بھئی جواب آپ بھی دے سکتے ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں، مگر جواب انسان کب دیتا ہے؟ جب انسان کا کوئی وجود ہو، اپنے کو کچھ سمجھے۔ مقام فنا یہ ہے کہ انسان تمام کام اللہ کے حوالے کرتا ہے، وہاں سارے امور فوض امری اللہ، یہ مقام بہت بلند مقام ہے، یہ مقام فنا ہے۔ بس ایک مرتبہ انسان خدا کو وکیل بناتا ہے، توکل بھی بڑا مقام ہے،
مگر توکل میں یعنی ابھی میں ہے، اے خدا تو میری مدد کر. یہ بھی بلند مقام ہے، معمولی مقام نہیں ہے توکل کہ ساری دنیا سے مایوس ہو کر انسان صرف اللہ کی ذات میں بھروسہ کرتا ہے، اس سے وکیل، اس پہ توکل کرتا ہے. لیکن وہاں اپنی خواہش موجود ہے، ابھی تمنا موجود ہے. مقام فنا یہ ہے کہ میں کچھ نہیں چاہتا، میرے مالک جو تیری رضا وہ میری رضا. یہ بلند ترین مقام ہے. جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سلمان فارسی کو اتنا بلند مقام رسول خدا نے کیوں دیا؟ سلمان اہل بیت میں سے. فرمایا یہی مقام فنا کی وجہ سے. سلمان نے خود کو اہل بیت کی محبت میں فنا کر دیا. سلمان نے خود کو علی مولا کی محبت میں فنا کر دیا. سلمان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، سلمان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی. سلمان وہی چاہتے تھے جو مولا علی چاہتے تھے. سلمان وہی چاہتے تھے جو اہل بیت چاہتے تھے. یہ مقام فنا ہے. لہذا روزہ، اب آپ سمجھیں کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے. انبیاء ڈارے خدا سے درس لیتے ہیں، مگر کوئی اگر مسلسل سال بھر روزے سے رہے، حرام روزوں کو چھوڑ کر، یعنی عید کے دن روزے نہ رکھے، عاشور کو روزہ نہ رکھے، سال بھر روزہ رکھے، تو جو نعمت خدا نے انبیاء کو دی ہے وہ نعمت خدا آپ کو عطا فرمائے گا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ روزے کا باطن کتنا نورانی ہے. اللہ اکبر، کہ حب ذات ختم ہو جائے اور روزہ، دونوں مل کر انسان کو وہ نعمتوں کے حقدار بنا دیتے ہیں جو نعمت مخصوص ہے انبیاء اولیاء کے لیے. اب حب ذات، ہر دن کوئی ایسا عمل کریں جہاں آپ قربانی دیں. بس ہر دن پیسے کی قربانی دیں یا آتو زکوٰۃ یعنی حب دنیا نکالو، اقیم الصلاۃ یعنی حب ذات ختم کرو، عبد بنو، ایاک نعبد یعنی عبدیت کا مقام حاصل کرو. ہر دن کچھ خیرات دو، صدقہ دو، اور ہر دن وقت کی قربانی دو، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے. ہر دن مرحومین کے لیے دعا کرو، ان کے لیے جو والدین جن کے گزر گئے، نماز ان کی پڑھو، یا نماز وحشت ہر روز پڑھو. یہ سب قربانیاں ہیں. جس قدر آپ قربانی زیادہ دیں گے، مالی، جانی، وقت کی، آرام کی، اپنے آرام کو قربان کریں گے، اس قدر خدا کی طرف سے محبت زیادہ ملے گی. اب ایک واقعہ سنیے. سید علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا. ان کے استاد کون ہیں؟ آیت اللہ حسین کلی رحمۃ اللہ علیہ. سارے شاگردوں سے کہا چلتے ہیں مولا حسین کی زیارت کے لیے. سارے شاگرد پہنچ گئے، ایک شاگرد رہ گیا کہ اس کا گھر دریا کے اس پار تھا. اس بیچارے کو کشتی نہ مل سکی، نہ آ سکا، وہ بیچارہ رہ گیا. لیکن جب مولا حسین کے حرم کا طواف کر رہے تھے، زیارت پڑھ رہے تھے، تو حضرت آیت اللہ حسین کلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ولی خدا تھے، صاحب کرامت، علماء میں سے تھے، امام خمینی کے استاد کے بھی استاد تھے. تو وہ سید جو نہیں پہنچا ہے، رہ گیا ہے، محروم ہو گیا ہے زیارت سے، حضرت آیت اللہ حسین کلی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مرحبا اے سید،
शाबाश सैयद, तूने एक रात में 40 सालों का सफ़र तय कर लिया। आप शागिर्द सुन रहे हैं कि हमारी तारीफ़ नहीं हो रही है, हम आए हैं ज़ियारत पे, जो ज़ियारत पे ना आ सका उसकी तारीफ़ क्यों हो रही है। जब शागिर्द पहुंचा तो सब ने पूछा, भाई लेट पहुंचा वो दूसरे दिन, कि वो उस्ताद आपकी तारीफ़ कर रहे थे कि एक रात में तुमने 40 साल का सफ़र कर लिया, क्या किया था। कहा देर से मैं पहुंचा, कश्ती नहीं मिली, आखिर कश्ती मिली, मैं थका हुआ भी था और रात का वक्त भी था, कश्ती दरिया में चल रही थी, एक मछलियां पकड़ने वाला आदमी था, उससे बहुत बदबू आ रही थी। वो तो उनका काम होता है, उन्हें तो बदबू की आदत होती है, और एक तो बदबू से मेरा सर फट रहा था और वो आदमी नींद में आके मेरी गोद में गिर गया। मुझे भी सख्त नींद आ रही थी, एक शदीद नींद है, वो मेरी गोद में, मैं कैसे नींद उसे हटाऊं, और मेरा सर बदबू से फटा जा रहा था। मगर मैंने कहा बेचारा मजदूर है, इसको आराम करने देता हूँ, मैं नहीं सोता, आज ये सो जाए और मैं इस बदबू को बर्दाश्त करता हूँ। कि बस इतनी बात। बाप ने देखा कि जहाँ भी कुर्बानी हो, आराम की कुर्बानी, वो कहते हैं कि नींद सोली और फांसी के फंदे पर भी आ जाती। कहा मैं नहीं सो सका पूरी रात, मगर वो बेचारा जो मजदूर मेरी गोद में गिरा था उसे मैंने सुला दिया। तो एक रात की कुर्बानी, उस्ताद ने क्या कहा, 40 साल का सफ़र तूने तय कर लिया। तो जहाँ हुब्बे ज़ात हो वहाँ कुर्बानी कहाँ है। हुब्बे ज़ात आराम चाहता है, नफ्स अम्मारा आराम चाहता है, हाँ नफ्स लज्जत चाहता है। मैं जब तक मौजूद है तो इंसान ये कुर्बानी नहीं दे सकता, लिहाजा मैं को ख़त्म करना ज़रूरी है। और एक वाक़या बार बार सुनिए और सुनाइए और याद करिए कि मौला अली ने दर्स दिया है हुब्बे ज़ात को ख़त्म करने का। एक जो सबसे बड़ा दर्स है मौला अली का, वो शब हिजरत का है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए हैं कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं मगर नबी पाक की जान बच जाए। ये हुब्बे ज़ात को ख़त्म करना है। और दूसरा दर्स इसी तरह से करबला में मिलता है कि 3 दिन के प्यासे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जब दरिया पे आते हैं, पानी चुल्लू में लेते हैं मगर पीते नहीं हैं, मश्क भरते हैं मगर पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? इसलिए कि ये अपनी ज़ात की मोहब्बत को मौला हुसैन की मोहब्बत में फ़ना कर चुके हैं कि मेरे मौला हुसैन प्यासे हैं, मैं किस तरह से पानी पीऊँ। आपने देखा ये है मकाम फ़ना, सबसे आला तरीन मकाम है जो अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंद है। और मौला अली जो दर्स देते हैं, कहते हैं बेटा हसन, कई महीनों से मेरे नफ्स ने ख्वाहिश की है कि मैं कबाब खाऊं, मगर बेटा नफ्स की ख्वाहिश को फ़ौरन अंजाम न देना, इससे नफ्स ताकतवर होता है। ये जो उलमाए आरफीन ज़ाहिदीन तर्क हैवानी करते हैं, इसका मकसद यही है कि नफ्स को ताकतवर न बना, कि नफ्स जहाँ ताकतवर होगा तो फिर हमारा अमल खालिस नहीं होगा। नफ्स से हमारा और ख़ुद नफ्स जो मुबाह काम भी कहता है उसे भी रोक दें ताकि उसके सारे दरवाजे बंद हो जाए। तो मौला ने कहा बहुत महीने हो गए बेटा, अब अगर हम कबाब खाएं तो कोई हर्ज नहीं है। मौला हसन अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए कि बाबा सूखी रोटी खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज कबाब खाएंगे। जल्दी से कबाब तैयार करवा के ले आए। जैसे मौला ने लुक़मा उठाना चाहा, फ़कीर ने आवाज़ दी, है कोई मुझे खाना देने वाला?
مولا علی نے کہا بیٹا حسن یہی کباب فقیر کو دے دو۔ مولا حسن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بابا دوسرے کباب تیار کروائے جا سکتے ہیں اور اچھا کھانا بھی، آپ نے کئی مہینوں سے آپ کی خواہش تھی بابا یہ کباب آپ کھا لیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، یعنی اس آیت کا عملی ثبوت دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان کرو جو سب سے زیادہ پیاری ہو۔ ہم اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ بچا کھچا کھانا دیتے ہیں، پرانے کپڑے دیتے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے، یہ حب ذات کو ختم کرنا نہیں ہے۔ خود اپنا آرام قربان کریں تو حب ذات ختم ہوگی، بہترین لباس دے دیں تو حب ذات ختم ہوگی۔ پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے شادی کی رات، جب شادی کی رات تھی تو ایک بہترین لباس جو شادی کا لباس بنایا گیا تھا وہ فقیرنی کو دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ ہے حب ذات کو ختم کرنا، اور انشاءاللہ اس کے لیے دعا بھی ضرور ہے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ بہت مشکل کام ہے، حب ذات کو ختم کرنا بہت مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں۔ اگر خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو حب ذات آرام سے ختم ہو سکتا ہے، اور آرام سے اور آسان طریقہ عشق خدا، عشق اہل بیت۔ اگر عشق اہل بیت خدا ہمیں عطا فرمائے گا، حب ذات ختم ہو جائے۔ خود حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے جس انسان کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت ہے اور ذرہ برابر اپنی ذات کی محبت ہے، میں اس دل میں کبھی اپنی محبت کا نور نہیں ڈالوں گا، میں اس دل کو ویران کر دوں گا، مگر وہ کبھی میری محبت کے نور سے فیض یاب نہ ہو سکے گا۔ یہ غلیظ ترین حجاب ہے، نجس ترین حجاب ہے خدا اور بندے کے درمیان، اور یہ دعا کے ذریعے سے، خدا کے فضل و کرم کے ذریعے سے یہ حجاب ہٹ سکتا ہے، اور ہر دن ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حب ذات ختم ہو جائے اور حب پروردگار، حب اہل بیت میں اضافہ ہو۔ بہترین دعا ابی حمزہ ثمالی ہے، اس سے غافل نہ رہیں۔ ان شبہائے قدر میں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اپنی محبت کا نور دے۔ تمام سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ نورانی دعاؤں کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ اپنی دنیا کی مشکلات کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ بہرحال دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، 100 سال سے مختصر ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، مگر مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال سے بھی بڑی ہے، ابدی زندگی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ صرف قبر میں یعنی برزخ میں انسان کو 10 لاکھ سال گزارنے ہیں، تو اب بغیر دعاؤں کے سہارے کے تنے تنہا یہ 10 لاکھ سال کیسے گزریں گے؟ لہذا دعا قبر کے لیے سرمایہ ہے، برزخ کے لیے سرمایہ ہے، قیامت کے لیے سرمایہ ہے۔ تو 3-4 لائنیں دعا آپ کو سکھاتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ اسے یاد کر لیں۔ چلتے پھرتے جو انسان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے آپ نورانی کر سکتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ یاد رکھیں کہ خیال جو ہے ہمیشہ حرکت میں ہے، مگر یہ خیال کا گھوڑا کبھی انسان کو
خطرناک کھائیوں میں گراتا ہے، گڑھوں میں گراتا ہے برے خیالات، پریشان خیالات۔ لیکن اگر خیالات کا یہ جو گھوڑا ہمیشہ حرکت میں ہے اس پہ آپ سوار ہو جائیں اور دعاؤں کے ذریعے سے اس سفر کا آغاز کریں تو پورا وجود نورانی ہو جاتا ہے، پریشان خیال نہیں آتے۔ ٹینشن، اسٹریس آج کل کی جو سب سے بڑی بیماری ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی میں دعا نہیں ہے، اور اس پریشانی، ٹینشن، اسٹریس کا آخر نتیجہ خودکشی، دنیا آخرت کی تباہی و بربادی ہے۔ لہذا دعا میں تمام فوائد ہیں، دین کے بھی دنیا کے بھی۔ آئیے دعا ابی حمزہ تمالی نورانی دعا ہے، اس کے کچھ جملے آپ کو سناتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ وابواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا۔ کمال معرفت کا جملہ ہے۔ امام پاک دعا کی قبولیت کا راز بتلا رہے ہیں، کیوں بعض لوگوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے چیخ چیخ دعا مانگنے والوں کی دعا جلد قبول کرنے والے، ہائے میرے اللہ۔ کیا نکتہ سنا آپ نے مولا کی زبان سے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر دعا جلد قبول کرانا ہے تو جو چیخ چیخ کے دعا مانگتے ہیں خدا ان کی دعا جلد قبول کر۔ کبھی دعا میں رونے سے نہ شرمایا کرے، بلند بلند آواز، بلند بلند آواز سے آئے رویا کرے، رویا کرے۔ جب آنکھوں میں آنسو ہوں اور زبان پہ دعا ہو، خدا فرماتا اس بندے کی دعا رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ میرا بندہ رو بھی رہا ہے اور مجھ سے مانگ بھی رہا ہے۔ اے فرشتو اسے
عطا کرو. سبحان. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث فرماتے کہ دعا میں رونے کی کوشش کرو، رونے کی کوشش کرو. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ میں آنسو آ گیا تو دعا مستجاب ہے. سبحان اللہ. رونا شرط ہے دعا کی. اسی لیے میرا قیدی ماں، میرا بیمار ماں، ہائے میرا مظلوم امام جو 40 سال تک، ہائے مظلوم حسین کے غم میں روتے رہے. میرے مولا یوں ہمیں سکھاتے ہیں، فرماتے لوگوں دعا مانگو. کیا دعا؟ اے خدا مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر. سبحان اللہ. اے خدا مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما بحق معصومہ فاطمہ. ہائے مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو مظلوم حسین کے غم میں بھی روئے اور اپنے گناہوں پہ بھی روئے. اسی لیے فارسی زبان کا شعر ہے، چشم گریاں چشم فیض خدا اس رونے والی آنکھیں اللہ کی رحمت کا چشمہ ہے. اللہ اکبر. وَأَبْوَابَ دُعَاءٍ إِلَيْكَ لِصَارِخِينَ مفتوحا. مفتوح یعنی کھلی ہوئی ہے. صارخین چیخ چیخ کر رونے والے. ابواب دروازے، دعا کے دروازے جو چیخ چیخ کے روتے ہیں ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. وَعَالَمُوا أَنَّكَ لِلرَّاجِينَ بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ. یہ دوسرا جملہ بھی پورا ایک درس ہے. امام کے کلمات واقعاً خود بھی کلمات یہ امام ہوتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں. جیسے پہلا جملہ اہم ہے، دوسرا جملہ بھی اتنا اہم کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو خدا میں کتنی امید رکھتے ہیں. حدیث پاک میں جو خدا میں 100% امید رکھ کے دعا مانگتا ہے، سبحان. ساری دنیا سے مایوس ہو، خدا کے بندوں سے مایوس ہو جاؤ، دنیا کے امیروں سے، وزیروں سے، حکمرانوں سے مایوس ہو. جو 100% خدا کی رحمت میں امید رکھ کے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا 100% خدا مہربان قبول فرماتا. لیکن اگر کوئی شخص 50% خدا میں امید ہے، اس کی 50% دعا قبول ہوتی.
اسی لیے معصوم امام درس دیتے، جس کا در خدا پاک کی رحمت میں امیدوار رہو گے، اس قدر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ